السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل منت مراد کی آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مراد کی ماں رضیہ بیگم اپنے بے جا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مراد اور منت کی زندگی برباد کرنے پر تل جائیں گی۔ وہ مراد کو صرف اپنی ملکیت سمجھتی ہیں اور اسے منت کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور اب جب ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مراد نے ان سے جھوٹ بول کر اپنی لو میرج کو ارینج میرج ظاہر کیا ہے، اس لیے اب وہ منت کو گھر واپس لانے کو تیار ہی نہیں ہوں گی اور خودکشی کی دھمکی دے کر مراد کو منت کو طلاق دینے پر اصرار کریں گی۔ مراد اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا مگر وہ نہیں مانیں گی اور کہیں گی کہ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور پھر جب مراد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نہ تو وہ ماں کی حکم عدولی کر کے ماں کو دکھ دینا چاہے گا اور نہ ہی منت کو چھوڑ سکے گا، کیونکہ وہ منت سے بھی بہت محبت کرتا ہے اور اپنی ماں سے بھی، اس لیے وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنی کن پٹی پہ پستول رکھ کر اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا تو عین وقت پہ اس کی بہن اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کرے گی اور اسی دوران گولی چل جائے گی۔ دھماکہ ہوگا۔ مراد کی ماں مراد کو اپنی کن پٹی پہ پستول رکھ کے دیکھ کر اور گولی کی آواز سن کر زوردار چیخ مارے گی، کیونکہ ان کو لگے گا کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے خود کو گولی مار دی ہے۔ مگر فرینڈز، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مراد ہی مر جائے گا تو منت کا کیا ہوگا اور منت مراد ڈرامہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اسی لیے گولی ضرور چلے گی اور مراد کو چھو کر گزر جائے گی اور مراد معمولی زخمی ہو جائے گا، مگر مراد کی ماں تو اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں خود کو گولی مارتے دیکھ کر تو پیروں تلے سے ان کی تو زمین نکل جائے گی۔ مراد کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود مراد کی ماں کو عقل نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کی ہٹ درمی اور ضد ختم ہوگی، اور اب بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اس سب پریشانی کا ذمہ دار منت کو ٹھہرائیں گی، اور مراد کی صحت اور زندگی کی دعا کرنے سے پہلے وہ منت کو کوسیں گی اور اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گی کہ جب سے اس منحوس سبز قدم والی لڑکی کے پیر میرے گھر میں پڑے ہیں، میرا تو ہنستا بستا گھرانہ ہی لٹ گیا ہے، اور بعد میں مراد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہیں گی کہ یا اللہ جی، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور دوسری طرف منت، جس کو نہ تو مراد لینے آتا ہے اور نہ ہی اس کا فون اٹھاتا ہے، اور پھر عذرا کے ذریعے اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مراد کی ماں کو اس کی اور مراد کی محبت کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے تو وہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ مراد اس سے بات کرے، اس سے بتائے، اور ساتھ ہی اسے مراد کی بزدلی پہ بہت غصہ بھی آتا ہے اور وہ مراد سے سخت ناراض ہوتی ہے، اور پھر مراد کو یاد کرتے اس سے گلے شکوے کرتے جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اچانک سے وہ چیخ مار کے اٹھ جائے گی اور روئے گی تو سبیہ بھابھی اور عادل بھائی منت کی چیخ سن کر بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئیں گے اور منت کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے اور تسلی دیں گے، مگر منت کا دل پتے کی طرح لرز رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو مراد سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ وہی وقت ہوگا جب اس ایک طرف مراد اپنی کن پٹی پہ گولی چلائے گا اور دوسری طرف منت گھبرا کر چیخ اٹھے گی۔ منت روتے ہوئے کہے گی کہ مجھے مراد کی خاموشی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ منت کو یوں پریشان دیکھ کر سبیہ اسے عذرا کو فون کرنے کو کہیں گی تو عذرا منت کی پریشانی کے خیال سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گی کہ مراد کا فون بند ہے، شاید وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فون بند کر رکھا ہے اس نے، اور اسی طرح کچھ وقت گزر جائے گا مگر مراد کا فون بند ہی رہے گا اور منت بے چین ہو کر دوبارہ عذرا کو فون کرے گی تو عذرا بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گی کہ اطہر بتا رہا تھا کہ مراد 2 دن سے بہت اپسیٹ تھا اور اب اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ کرانی پڑے گی، اور عذرا کی باتیں سن کر تو منت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ ایسے میں منت کا چھوٹا بھائی سعد کہے گا کہ مراد کے گھر والے پریشان ہوں گے، اس لیے منت کو اپنے گھر خود ہی جانا چاہیے، اور سبیہ سعد کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہے گی کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسے جانا چاہیے۔ پھر وہ منت کی طرف دیکھ کر اسے پوچھیں گی کہ منت، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس سے پہلے کہ منت کچھ بولے، بڑے بھیا ایک دم سے سبیہ کو ٹوکتے ہوئے کہیں گے، سبیہ، منت اب کہیں نہیں جائے گی، ایسی باتیں کر کے اسے پریشان مت کرو، اس کو وہاں جانے کے لیے پریشرائز مت کرو، منت اب تم میں سے کسی کی بھی بات نہیں سنے گی، اور پھر وہ منت کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے، منت اب تم صرف ہماری بات سنو اور ہمارا فیصلہ مانو گی، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ ایک طرف رضیہ بیگم اور دوسری طرف بڑے بھیا منت اور مراد کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی کوششیں تیز کر دیں گے۔
فرینڈس، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا منت بڑے بھیا کی بات مان کر مراد کے گھر جانے اور مراد سے ملنے کا ارادہ ترک کر دے گی، یا بڑے بھیا کے فیصلے کے خلاف وہ مراد کے گھر چلی جائے گی؟ اور کیا مراد کی ماں رضیہ بیگم منت کو اپنے گھر آنے دیں گی یا دروازے سے ہی واپس بھیج دیں گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔